مسلمان رفتہ رفتہ بڑھ رہے تھے، اس سے قریش بہت پریشان اور فکر مند تھے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا تو ان کے لیے ایک عظیم سانحہ اور ان کی عزت و اقتدار کے لیے کھلا خطرہ تھا۔ چنانچہ جس نے بھی یہ خبر سنی سر پیٹ کے رہ گیا اور غم و غصے سے دیوانہ ہو گیا۔ ہر طرف مایوسی پھیل گئی اور ہر طرف بے قراری اور اداسی چھا گئی۔ اب جہاں بھی دو آدمی جمع ہوتے اسی کا رونا روتے اور اسی پر رنج و غم کا اظہار کرتے۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ قریش جمع تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر چھڑا تھا اور وہی اپنی بے بسی کا رونا تھا کہ عتبہ بن ربیعہ قریش کا ایک بڑا سردار بولا، بھائیو، کیا میں جاؤں اور محمد سے گفتگو کروں؟ میرا خیال ہے کہ اس کے سامنے کچھ باتیں رکھوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی بات وہ مان لے اور سر سے یہ بلا ٹل جائے۔ سب نے کہا، ضرور جاؤ ابو الولید، جا کر اس کو کسی طرح راضی کرو۔ چنانچہ عتبہ اٹھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، بھتیجے، تمہیں معلوم ہے کہ تم کتنے اونچے خاندان کے فرزند ہو، ہمارے دل میں تمہارا کیا مقام ہے اس سے بھی خوب واقف ہو، مگر تم نے تو بہت بری آواز اٹھائی ہے۔ دیکھ رہے ہو پوری قوم تتر بتر ہو گئی اور سارا نظام درہم بھرم ہو گیا۔ اچھا سنو، میں کچھ باتیں رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی بات دل کو لگ جائے اور تم اپنا یہ کام چھوڑ دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں کہیے ابو الولید، میں خوشی سے سنوں گا۔ عتبہ بولا، بھتیجے، قوم میں پھوٹ ڈالنے سے کیا فائدہ؟ دولت چاہتے ہو تو بتاؤ، تمہارے سامنے ہم دولت کے ڈھیر لگا دیں گے۔ سرداری کا شوق ہو تو تمہیں اپنا سردار بنا لیں گے۔ بادشاہت کی تمنا ہو تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ پھر تمہارے بغیر کوئی فیصلہ نہ ہوگا اور جو تم کہو گے وہی ہوگا۔ اور اگر آسیب کا اثر ہو گیا ہے اور اس کے مقابلے میں تم بے بس ہو جاتے ہو، ہم علاج کا اچھے سے اچھا انتظام کریں گے اور جب تک اچھے نہیں ہو جاؤ گے پانی کی طرح دولت بہائیں گے۔ اس طرح عتبہ وہی باتیں کرتا رہا جو اس سے پہلے لوگ کر چکے تھے۔ پھر عتبہ اپنی بات سے فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو الولید، ذرا سنیے، میں بھی کچھ سناتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ سجدہ کی تلاوت کی۔ عتبہ پوری توجہ سے سنتا رہا اور کئی جگہ تو اس کا دل دہل دہل گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت سے فارغ ہوئے تو وہ اٹھا اور قریش کی طرف لوٹ پڑا، لیکن اب اس کی رائے پہلی جیسی نہ تھی۔ اب اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ چنانچہ ساتھیوں کی نظر پڑی تو انہوں نے دور ہی سے کہا، خدا کی قسم، یہ وہ چیز نہیں جو یہاں سے یہ لے کر گیا تھا۔ پھر وہ قریب ہوا تو سب نے پوچھا، کہو ابو الولید، کیا رہا؟ ابو الولید بولا، خدا کی قسم، میں نے شاعروں کے قصیدے سنے ہیں، کاہنوں کے بھی کلام سنے ہیں، لیکن یہ چیز ہی اور ہے۔ اس جیسی چیز تو میرے کانوں نے اب تک نہ سنی۔ بھائیو، میری بات مان لو اور جو کچھ وہ کرتا ہے اسے کرنے دو۔ اس کو عرب پر چھوڑ دو۔ اگر وہ غالب آ گئے تو تمہارا مقصد حاصل ہے، بھائی کے خون میں ہاتھ رنگنے سے بچ جاؤ گے، اور اگر وہ اس کے سامنے جھک گئے تو اس کی عزت تو تمہاری عزت ہے، اس کی طاقت تو تمہاری طاقت ہے۔ قریش بولے، ابو الولید، خدا کی قسم، تم بھی اس کے جادو سے بچ نہ سکے۔ عتبہ نے کہا، میں نے جو سمجھا کہہ دیا، اب تمہارا جو دل چاہے کرو۔ قریش کسی کو قرآن گنگناتا سن لیتے تو بہت ستاتے اور مذاق اڑاتے، کسی کو نماز پڑھتا دیکھ لیتے تو آوازیں کستے اور کہکہا لگاتے، صرف ہٹ درمی اور دشمنی کے مارے، ورنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں جاننے کا انہیں بہت شوق تھا۔ نیز قرآن کی آیتیں سننا بھی انہیں بہت مرغوب تھا۔ ہاں، تو مسلمان ان سے بہت بچتے تھے۔ قرآن پڑھنا ہوتا تو چھپ کر پڑھتے اور کچھ یاد کرنا ہوتا تو ہلکی آواز سے کرتے۔ پھر ایک روز کسی نے کہا، قرآن بہت ہلکی آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ قریش نے تو کبھی اسے سنا نہیں، وہ کیا جانے اس کے جمال و جلال کا عالم۔ ہے کوئی جو اس کی ہمت کرے؟ ہے کوئی جو انہیں جا کر قرآن سنائے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک مخلص ساتھی تھے اور بہت پہلے اسلام لائے تھے۔ وہ بولے، میں جاتا ہوں۔ لوگوں نے کہا، عبداللہ، ہمیں تمہارے بارے میں خطرہ ہے، کوئی ایسا آدمی ہو جس کا وہاں پر قبیلہ بھی ہو کہ مشرک اگر حملہ کرے تو اس کو وہ بچا سکے۔ عبداللہ بولے، جانے دو، اللہ مجھے بچائے گا۔
चुनाचे वो उठे और ठीक दोपहर में खाना काबा आए। कुरैश भी इस वक्त वहीं जलसा जमाए बैठे थे। मकाम इब्राहिम के पास वो पहुँचे तो आवाज़ बुलंद कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान अल्लमल कुरान। फिर वो सूरह रहमान पढ़ने लगे। अब लोग इब्ने मसूद की तरफ मुतवज्जे हो गए। हर एक दूसरे से पूछने लगा, इब्ने उम्मे माबद अब्दुल्ला बिन मसूद क्या कह रहा है? किसी ने कहा, यह तो शायद मोहम्मद का कलाम है। अब क्या था, सारे मुशक इन पर टूट पड़े और बेतहाशा मुंह पर तमाचे बरसाने लगे। मगर इब्ने मसूद ने ज़रा भी परवाह न की। मार पड़ती रही और वो बुलंद आवाज़ से कुरान पढ़ते रहे। फिर जी भर के जब सुना लिया तो लौट कर साथियों में आए। चेहरा इस वक्त बिल्कुल लहू लहान था। लोगों ने देखते ही कहा, इब्ने मसूद, हमको इसी का तो डर था। वो बोले, खुदा की कसम, खुदा के दुश्मन आज से ज़्यादा मुझे कभी कमज़ोर नज़र नहीं आए। कहो तो कल फिर इसी तरह सुनाऊं। साथियों ने कहा, रहने दो, इतना ही काफ़ी है। जिस चीज़ से इन्हें चिढ़ थी इनके कानों में वो पड़ चुकी। कुरान, हाँ यही कुरान जिससे कुरैश को इतनी चिढ़ थी। इसे सुनने के लिए भी वो बेकरार रहते और साथियों से छुप छुप के इसे सुना करते। हर एक को शौक़ था कि ज़रा मोहम्मद का कलाम सुने और देखें वो कैसा कलाम है जिसके सामने शायरों की शायरी फीकी पड़ गई, कहनों का कलाम मांद पड़ गया और जो जादूगरों से भी नंबर ले गया। चुनांचे जब रात की तारीकी फैल जाती और हर तरफ सन्नाटा छा जाता तो कुरैश के बड़े बड़े सरदार हुजरे मुबारक का रुख करते और वहाँ करीब ही कहीं दुबक कर बैठ जाते। खामोशी और सुकून का वक़्त होता। इस सुकून में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मसरूफ़ हो जाते, बहुत ही मीठी आवाज़ से कुरान पढ़ते और ख़ूबसूरती के साथ इसे बार बार दोहराते। ये लोग खामोशी से बैठे सुना करते। फिर फजर तुलू होने को होती तो दबे पाँव घर लौट आते। इस तरह रात के पर्दे में ही ये सब हो जाता और किसी को कानों कान खबर भी ना होती, हत्ता कि खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बेखबर रहते। एक दिन की बात है, अबू जहल, अबू सुफियान और अखनस अपने अपने घरों से निकले। हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। ये तीनों हुजरे मुबारक के पास आए और करीब ही छुप के बैठ गए। तीनों अपने अपने घरों से चले, मगर चूंकि रात अंधेरी थी कोई किसी को देख ना सका। फिर वो वहाँ पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ रहे थे, इंतहाई रसीली और प्यारी आवाज़ से, जो कानों को बहुत भली लग रही थी। चुनांचे हर एक करीब ही दुबक कर बैठ गया और समझता रहा कि मैं यहाँ तन्हा हूँ। फिर सुबह होने को हुई तो सब अपने अपने घरों को लौट पड़े। खुदा का करना ऐसा हुआ कि रास्ते में एक जगह आकर तीनों मिल गए और एक दूसरे का इरादा ताड़ गए। अब तीनों अपनी गलती पर शर्मिंदा हुए और हमेशा के लिए कान पकड़ लिए। हर एक ने कहा, अगर किसी ने देख लिया तो फिर बड़ा गज़ब हो जाएगा, हमारा सारा खेल बिगड़ जाएगा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैदान साफ़ हो जाएगा। मगर दूसरी रात आई तो अबू जहल फिर हुजरे मुबारक के पास जाकर दुबक गया और कुरान सुनने लगा। वो सोच रहा था कि आज तो वो दोनों आएंगे नहीं। कुछ देर बाद अबू सुफियान भी आ पहुंचा और वो भी करीब ही दुबक कर बैठ गया। इसका भी ख्याल था कि आज तो वो दोनों आएंगे नहीं। कुछ ही देर बाद अखनस भी आ पहुंचा और वो भी करीब ही कहीं बैठ गया। उसका भी यही ख्याल था कि आज तो वो दोनों आएंगे नहीं। फिर सुबह होने को हुई तो तीनों लौट पड़े, मगर इत्फाक से आज भी सब की मुठभेड़ हो गई। चुनांचे वो सब फिर शर्मिंदा हुए और आइंदा के लिए तौबा की। तीसरी रात आई तो फिर अबू जहल ने हुजरे मुबारक का रुख किया। इसने सोचा कि दोनों 2 बार आए और हर बार पकड़े गए, भला अब फिर ये गलती कैसे कर सकते हैं। इस तरह हर एक ने यही सोचा और फिर जा पहुंचा और रास्ते में आज फिर मुठभेड़ हो गई। चुनांचे तीनों ने फिर इजहार शर्मिंदगी किया और फिर इनमें नया अहदो पैमान हुआ। हर एक ने फिर कस्में खाईं कि अब कभी नहीं आएंगे। इसके बाद सुबह हुई तो अखनस अबू सुफियान के पास गया और बोला, अबू हंजला, मोहम्मद का कलाम तुमने सुन लिया, अब बोलो इसके बारे में क्या ख्याल है। अबू सुफियान ने कहा, कसम है अबू सालबा, कुछ तो ऐसी चीज़ें सुनी जिसका मतलब समझ में आता है, पता चलता है कि इनसे क्या मुराद है, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनका मुद्दा ही नहीं खुलता, समझ ही में नहीं आता कि इनसे क्या मुराद है। अखनस बोला, खुदा की कसम अपना भी यही हाल है। फिर वो अबू जहल के पास आया और इससे भी यही सवाल किया। अबू जहल ने कहा, कुछ सुना तुमने? हम और अब्द मनाफ हमेशा नेक नामी में बराबर रहे,
کوئی بھی ایسا کام نہیں جو انہوں نے کیا اور ہم نے چھوڑ دیا۔ ہر موقع پر ہم ان کے دوش بدوش رہے اور ہر میدان میں ان کے حریف رہے۔ یوں سمجھ لو ہم دونوں مقابلے کے دو گھوڑے تھے۔ اب آج وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک نبی ہے اور اس کے پاس وحی آتی ہے۔ بتاؤ اب اس چیز میں ہم ان کو کہاں پا سکتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم تو قیامت تک ایمان نہیں لائیں گے، اس کی بات بھی نہیں مانیں گے۔ اللہ اللہ، یقیناً اور یہ حسد۔ وہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہیں اور آپ کی باتیں بالکل سچ ہیں۔ انہیں یقین تھا کہ آپ سچ مچ اللہ کے رسول ہیں۔ آسمانی بادشاہ کی طرف سے آپ پر وحی آتی ہے، لیکن دشمنی میں وہ اندھے ہو گئے تھے اور حسد کی آگ میں جل رہے تھے۔ ادھر شیطان بھی ان کی خوب پیٹھ ٹھونک رہا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ جو کچھ محمد کو ملا ہے ہم کو بھی مل جائے، اور جو کچھ محمد پر آتا ہے ہم پر بھی آنے لگے، تاکہ شرف نبوت میں ہم آل مطلب سے پیچھے نہ رہیں۔ ولید بن مغیرہ تو کھلم کھلا کہتا، کیا میرے ہوتے محمد پر وحی آ سکتی ہے؟ حالانکہ میں تو قریش کا سردار ہوں، سب کی نظروں میں قابل احترام ہوں۔ کیا ابو مسعود ثقیف کا سردار بھی چھوڑ دیا جائے گا؟ کتنی عجیب بات ہے۔ یہ لوگ نبوت کو آپ ہی تقسیم کرنا چاہتے تھے، حالانکہ روزی تک تو اللہ نے خود تقسیم کی ہے۔ قریش میں ایک بہت بڑا شیطان تھا، نضر بن حارث۔ اس نے قسم کھائی کہ ہمیشہ آپ کے مقابلے میں ڈٹا رہے گا، لوگوں کے آپ کے خلاف اکساتا رہے گا اور ذرا بھی رواداری کو روا نہ رکھے گا۔ یمن کا ایک شہر ہے، نضر وہاں بھی جا چکا تھا اور وہاں اس نے شاہان فارس کے قصے بھی پڑھے تھے اور علماء اور حکماء کی صحبتیں بھی اٹھائی تھیں۔ چنانچہ یہ سائے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا رہتا اور جہاں کہیں دیکھتا کہ آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں یا کفر کے برے انجام سے ڈرا رہے ہیں یا عبرت کے لیے پچھلی قوموں کے واقعات سنا رہے ہیں اور اس طرح ان کے دلوں کو نرم کرنا چاہتے ہیں، تو جھٹ یہ بھی وہاں پہنچ جاتا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے چلے جاتے تو لوگوں سے کہتا، بھائیو میں تو اس سے اچھی باتیں کر سکتا ہوں، لو سنو میں سناتا ہوں تمہیں۔ پھر وہ انہیں ایران کے واقعات سناتا، وہاں کے بادشاہوں کے قصے سناتا، وہاں کے مذاہب و ادیان کے تذکرے کرتا اور نہ جانے کیسی کیسی دلچسپ اور خیالی داستانیں سناتا۔ پھر کہتا، محمد مجھ سے زیادہ خوش کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا میری ہی طرح وہ بھی پچھلوں کی داستانیں نہیں سناتا؟ اس طرح سارے لوگ الجھن میں پڑ جاتے، کون حق پر ہے اور کون باطل پر، کون ہمارا خیر خواہ ہے اور کون بدخواہ۔ یہ فیصلہ کرنا ان کے لیے دشوار ہو جاتا۔ نظر کی سرکشی پورے عروج پر تھی۔ اسی زمانے میں ساتھیوں نے اس سے کہا، ابو معید کے بیٹے عقبہ کو اپنے ساتھ لے لو اور مدینہ جا کر یہودی عالموں سے ملو اور ان سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری باتیں بیان کرو، نیز پوچھو کہ اس سلسلے میں ان کا کیا خیال ہے، کیونکہ وہ لوگ اہل کتاب ہیں، نبیوں کا علم ان کے پاس ہے اور وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ چنانچہ نظر و عقبہ یہودی عالموں کے پاس گئے اور ان سے اپنے آنے کی غرض بتائی۔ ساری باتیں سن کر یہودیوں نے کہا، پچھلے زمانوں میں کچھ جوان تھے، ان کی داستان بڑی عجیب و غریب ہے، ذرا محمد سے پوچھو، دیکھو ان کے متعلق کیا بتاتے ہیں۔ ایک آدمی اور گزرا ہے، اس نے زمین کا چپا چپا چھان مارا ہے، محمد سے پوچھو کہ اس کے متعلق بھی جانتے ہیں۔ نیز یہ بھی پوچھو کہ یہ قرآن جو وہ لاتے ہیں وہ کہاں سے لاتے ہیں۔ اگر یہ تینوں باتیں وہ بتا دیں تو سمجھ لو کہ وہ سچے پیغمبر ہیں، ورنہ جھوٹے ہیں، اور پھر جو جی میں آئی کرو۔ اس کے بعد وہ دونوں لوٹ کر مکہ آئے۔ قریش کو انتظار تو تھا ہی، دیکھتے ہی انہوں نے پوچھا، کہو بھائیو کیا رہا؟ اب یہودیوں سے جو بات چیت ہوئی تھی سب ان دونوں نے دہرا دی۔ پھر کچھ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی سوالات کیے۔ آپ نے کچھ مہلت چاہی اور وحی کا انتظار کرنے لگے، مگر کچھ زیادہ وقفہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی ساری باتیں بتا دیں۔ جوانوں کا قصہ بھی بتا دیا جو سورہ کہف میں تفصیل سے موجود ہے۔ سیاہ کے متعلق بھی بتایا کہ وہ ذوالقرنین تھے اور ان کا یہ واقعہ ہے، ان کا ذکر بھی سورہ کہف میں موجود ہے۔ پھر تیسرے سوال کے بارے میں فرمایا، انہیں بتا دو کہ یہ وحی میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگ انسانی کلام اور آسمانی کلام میں تمیز ہی نہیں کر پاتے اور شبہ کرتے ہو کہ یہ انسانی کلام ہے اور کوئی انسان اسے گھڑ کر لاتا ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ تم علم سے محروم ہو اور بصیرت سے کوسوں دور ہو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے،
مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا ہے۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوڑے ہوئے مشرکوں کے پاس آئے اور ان کو سوالات کے جواب بتائے کہ شاید وہ ایمان لے آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مان لیں، لیکن یہاں تو دل ہی سیاہ ہو چکے تھے۔ چنانچہ وہ لوگ ذرا بھی نرم نہ پڑے، نرم پڑنا تو درکنار اور ہٹ درمی پر اتر آئے۔ چنانچہ نذر بولا، بھائیو رکو، محمد جیسی باتیں میں بھی تمہیں سناتا ہوں۔ ایک دوسرے نے کہا، اس قرآن کو سنو ہی نہیں، یہ تو بالکل پاگلوں کی بکواس ہے، اور جتنا ہو سکے اس کا مذاق اڑاؤ، ہو سکتا ہے کہ اسی طرح محمد قابو میں آ جائے۔ ابو جہل بولا، کیا محمد کی باتوں سے تم ڈرتے ہو سکتا ہے کہ آگ میں جلائے جاؤ گے اور اللہ کے 19 سپاہی ہیں، وہ نکل بھاگنے نہیں دیں گے، تو کیا یہ بھی کوئی ڈرنے کی بات ہے؟ کیا ہم میں 100 بھی ایک کے لیے کافی نہیں ہوں گے؟ اف خدا کی پناہ! ڈھٹائی اور یہ سرکشی، حالانکہ خود ان کا خیال تھا کہ ایک ہی فرشتہ ساری دنیا کو تہ و بالا کر سکتا ہے۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ وما جعلنا عدتہم الا فتنۃ للذین کفروا، اور ہم نے اس آگ پر رہنے والوں کو فرشتے ہی بنایا ہے، اور ہم نے ان کی تعداد کو بس آزمائش بنا دیا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔